الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر سے واپسی پر پہلا بیان ہے یہ، اور حج کے لیے بھی لوگ جانا شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حج کی توفیق مانگنی چاہیے۔ بہت ہی منفرد عبادت ہے۔ اللہ نے ہر قوم کو، ہر مذہب کو یہ عبادت دی تھی، مگر انہوں نے اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ آج کل جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ نے اپنے دین اور مذہب کے ساتھ کیا تھا۔ یہ جو ہم بار بار بولتے ہیں کہ دین صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو اسی فقہ کو فالو کرو جو مرتب شکل میں، کتابوں کی شکل میں صدیوں سے ہے۔ اس عمل کو لوگ فرقہ پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کو فرقہ پرستی سے بچانے کا طریقہ ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو نئے نئے اسکالر قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کو بے وقوف بناتے رہیں گے، اپنی تحقیقات آپ کو پہناتے رہیں گے اور آپ پہنتے رہو گے۔ کراچی میں یہ اصطلاح سنی ہوگی، یہ گاڑی میں نے فلاں کو پہنا دی۔ ایک بیچی جاتی ہے چیزیں، ایک پہنائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تجارت میں چیزوں کو بیچا کم جا رہا ہے، پہنایا زیادہ جا رہا ہے۔ پہنانے کا مطلب ہوتا ہے اس کی اتنی قیمت ہے نہیں، اس میں بہت سارے فالٹ بھی ہیں، لیکن لفاظی کر کے، باتوں کو گھما کے، گول مول کر کے بندے کو ایسے جیسے کوئی کرتا پورا اس کو پہنا کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ تو ایسے ہی آج کل بہت سارے مذہبی اسکالر جو صدیوں سے جو تحقیق چلی آ رہی ہے، آپ کو اس سے ہٹاتے ہیں۔ ہر شخص کی ایک نئی رائے ہے اور کہتا ہے میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا، میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ مارکیٹ میں پیدا ہو گئے ہیں، اور ان سب کی آپس کی رائے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان سب کا دعویٰ ایک ہوتا ہے۔ تو یہ تحقیقات پیش نہیں کرتے، بلکہ تحقیقات لفاظی کر کے پہناتے ہیں۔ اس لیے یہ جو دین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، نام سب کا اسلاف سے نسبت کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم اسلاف کو مانتے ہیں، لیکن ان کا کوئی کام اسلاف کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح اس دین میں تحریفات ہوں گی، مگر اتنی نہیں کہ اصل دین ہی ختم ہو جائے۔ اصل دین بھی اصل شکل میں ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ باقی رہے گا علماء کی محنت کی وجہ سے۔ جن علماء کو، مولویوں کو لوگ صبح و شام برا بھلا کہتے ہیں، انہی کی وجہ سے محفوظ رہے گا۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پیکج
ہے ہی نہیں دین کی حفاظت کا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے کہا یہ مولوی لوگ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کیوں سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ہم بہرحال ضرور ہیں. آڑی ترچھی چیزوں کو گھسنے نہیں دیں گے. پھر وہی مشہور اشکال مولویوں میں اتنے 2 نمبر فلاں مولوی، تو بھائی وہ تو ہوں گے 2 نمبر بھی ہوں گے 1 نمبر بھی ہوں گے. کہ جو طبقہ علماء کو برا کہے یہ مولانا ایسے مولانا ویسے مولانا یوں پاگل ہے وہ، سمجھ لو اس کا اوپر کا دماغ کیا ہو گیا ہے، کھسک گیا ہے، باولا ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے. باولوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا اس کو ٹریس کرنا. جو پہلی بیوی کے سامنے دوسری شادی کی اجازت لے رہا ہو سمجھ لو اوپر سے کیا ہو گیا ہے، یہ بھی ایک قسم ہے. باولے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میری پہلی مان نہیں رہی، کیسے مناؤں، اوپر کی سیٹنگ کیا ہے اس کی آؤٹ. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے جو نفسیات کا ماہر ہو، وہ آپ کو بتائے گا باولوں کی قسموں، ڈفرینٹ قسمیں باولوں کی، بہت ساری قسمیں. بلا وجہ ہنس رہا ہے اس کا مطلب باولا ہے، بلا وجہ رو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، باولا ہے. بلا وجہ جذباتی ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، باولا ہے. بعض لوگ ایسی جذباتی، ذرا سی بات ہے ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں. تو یہ سب ایب نارملٹی کی علامت ہے. تو جو کہہ رہے ہیں نا مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں، ارے بھائی ایک طرف تو اسلام کو مانتا بھی ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے، نبی کو آخری نبی بھی مانتا ہے، اور یہ بات بھی تو مانتا ہے کہ یہ دین ہمیشہ رہے گا. پھر اگر مولوی ہی غلط ہو گئے جو دین کو پڑھتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کینسر کا علاج پلمبر ٹھیک کر رہا ہو، پلمبر کینسر کا علاج کر رہا ہو اور پلمبر کا کام ڈاکٹر کر رہا ہو ہے بھائی؟ نل کے ٹھیک کے لیے میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر کو بلا رہے ہو آپ، چاند پہ بھیجنے کے لیے آپ گلی کے جھاڑو دینے والا ہے اس سے رابطہ کر رہے ہو. تو یہ تو قیامت وقت سے پہلے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اگر دین سیکھنے کے لیے مولوی غلط ہو گئے تو ڈاکٹر انجینئرز تمہیں دین سکھائیں گے؟ تو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لو کیا ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، باولے ہو گئے ہیں. اب میں نے بات تو حج پہ کرنی ہے لیکن تھوڑی سی 2-4 باتیں دائیں بائیں کیا کریں. اب سفر سے واپس آئے نا، امریکہ سے آئے ہیں، کوئی مذاق بات تھوڑی ہے، امریکہ سے آئے ہیں بھائی. تو پاناما بھی گئے تھے. تو یہ جو تانے لگ رہے ہیں نا یہ مولوی ہی ہیں جو حج محفوظ ہے، ورنہ جو اسکالرز تھے نا انہوں نے بیڑا غرق کر دینا تھا اب تک. ایکچولی کر کے نا قربانی محفوظ ہے مولویوں کی وجہ سے، ورنہ یہ قربانی یہود و نصارہ میں بھی تھی، انہوں نے بھی تحریفات کر کے نا بیڑا ہی غرق کر دیا. قربانی کی عبادت ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ. تو بات پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، کہاں سے کہاں نکلتی ہے بات. نہیں حج پہ تو بات تھی، ابھی وہ تو آؤں گا انشاءاللہ، میں حج پہ بھی آؤں گا. اصل جو بات میں لے کے چلا تھا نا آ کے 2 نمبر 1 نمبر، تو اگر کام ڈاکٹر کرنا شروع کر دیں تو کام سارا کیا ہو جائے گا، دین سیکھنا آپ ان سے شروع کر دیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہاں ایک اعتراض آج کل بہت زیادہ مولویوں پہ کیا جاتا ہے، میں امریکہ میں تھا تو وہاں بھی یہ اعتراض کیا جا رہا تھا، چھپڑ پہ لے جا کے نا لوگ کہ نظام کی تبدیلی کی بات کرو، سسٹم کی تبدیلی کی بات کرو. میں نے کہا اتنی کٹ لگے گی نا تمہیں یہاں پہ سسٹم کی تبدیلی، تم یہ بات کسی وکیل کے یا وہاں کے کسی بڑے کے سامنے جا کے بات کرو، اور یہ نوجوانوں کو خراب نہ کرو جو مشکلوں سے ویزے لے کے یہاں کھانے کمانے کے لیے پہنچے ہیں. یہ جتنے لوگ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں ان سے پوچھا کرو اس تبدیلی کا پیکج کیا ہے آپ کے پاس. ہم بھی بات کرتے ہیں نظام کی تبدیلی کی، میں بھی کرتا ہوں، ہمارے پاس پیکج ہے جو ہم 20 دفعہ بتا چکے ہیں، یہ پیکج ہے، اس پہ چلو گے نظام تبدیل ہوگا، دیر سے ہوگا لیکن پائیدار ہوگا. اور ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے
یوٹیوب پہ آ کے یہ مولانا لوگ نظام کی تبدیلی نہیں, یہ لوگوں کو طلاق کے مسائل بتاتے ہیں, یہ لوگوں کو بس استنجے کے طریقے بتاتے ہیں. آپ تو وہ بھی نہیں بتاتے. لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ نا بس طلاق کے مسائل بتائیں گے, وراثت کے مسائل بتائیں گے, استنجے کے طریقے بتائیں گے, نظام کی تبدیلی کی تو بات ہی نہیں کرتے. تو آپ بھی تو بات کر رہے ہو, کام دھیلے کا آپ بھی نہیں کر رہے. نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ایسی چیز پہ خرچ کر رہے ہو. اب جب ایجنسیاں پکڑتی ہیں, حکومتیں ان پہ چھاپے ڈالتی ہیں, خود مارکیٹ سے شارٹ. تو خوب سمجھ لو, نظام کی تبدیلی کی یقیناً کوشش کرنی چاہیے, پائیدار کوشش, وہ کوشش جس کا کوئی آؤٹ پٹ بھی ہو, جس میں خالی پیلی کی ہوائی باتیں نہ ہو. تو اور علماء وہ کر رہے ہیں, ہمیشہ سے علماء نہیں کی ہے, آج بھی کریں گے تو علماء کریں گے, ان کے دست و بازو بنو آپ. اچھا خیر, ہم کہیں اور نکل گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین سیکھنا کس سے پڑے گا میرے بھائی؟ علماء سے سیکھنا پڑے گا. اگر وہ غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں ہی ہوں گے. دائیں بائیں نکلیں گے نا تو کوئی تھوڑا خراب ہوگا, کوئی زیادہ خراب ہوگا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں اسکالر اتنی صحیح باتیں بھی تو کرتے ہیں, وہ یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں, یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں, یہ بھی بات تو صحیح کہتے ہیں. دیکھو ساری غلط باتیں دنیا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نہیں کی ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساری غلط باتیں دنیا میں شاید شیطان نے بھی نہیں کی ہوں, وہ بھی کبھی کبھار صحیح بات بھی کر دیتا ہوگا شیطان بھی. شیطان نے بولا تھا نا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین, اے اللہ تیرے بندے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے. یہ بات شیطان نے غلط کی تھی یا صحیح کی تھی؟ صحیح کی تھی, بالکل صحیح رپورٹ پیش کی تھی اس نے. جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو دربار سے نکالا, تو شیطان نے کہا تو مجھے قیامت تک مہلت دے, میں اس کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت ہے. شیطان نے رپورٹ پیش کی, حالانکہ ابھی اس نے گمراہ کیا نہیں تھا, لیکن آدم کے بارے میں, ان کی اولاد کے بارے میں رپورٹ پیش کر دی شیطان نے, پوری اپنے سگنیچر اور اسٹیمپ کے ساتھ. اتنی مضبوط رپورٹ تھی جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا اس رپورٹ کو. وہ رپورٹ شیطان نے یہ پیش کی, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اے اللہ یہ تیرا کھائیں گے, تیرا دیا ہوا پہنیں گے, تیری نعمتوں سے صبح و شام لطف اندوز ہوں گے, لیکن مان کے تیری نہیں چلیں گے. اکثر, 100% نہیں, اکثر. حالانکہ اس وقت تو آدم علیہ السلام کے اولاد بھی نہیں تھی. تو شیطان نے جو رپورٹ پیش کی تھی غلط کی تھی صحیح کی تھی؟ بولو, صحیح کی. اب کوئی آپ کو منع کر رہا ہے کہ شیطان کی اتباع مت کرو, وہ غلط باتیں کرتا ہے, غلط وعدے دلاتا ہے. آپ کہتے ہو نہیں بھائی, وہ جو شیطان نے بات کی تھی دیکھو بالکل کریکٹ نکلی کہ نہیں نکلی, اس کا مطلب شیطان صحیح بات کرتا ہے. تو 100% غلط باتیں تو بھائی شیطان بھی نہیں کرتا. لوگ اس پہ متاثر ہیں, وہ فلاں اسکالر, فلاں اسکالر, اس نے یہ بات بھی صحیح کی تھی, دیکھو یہ صحیح نکلی, دیکھو یہ صحیح نکلی. تو 100% غلط باتیں کوئی بھی نہیں کرتا دنیا میں. ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, اسلام میں نیکی ہو یا برائی ہو, صحیح بات ہو یا غلط بات ہو, اس میں کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے, کوالٹی کی ویلیو ہے. اس کو ذرا دماغ میں بٹھاؤ. کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے کہ کون زیادہ باتیں غلط کرتا ہے اور زیادہ صحیح کرتا ہے. یوں ہم دیکھیں, مثال کے طور پر ایک آدمی 99 باتیں صحیح کرتا ہے, ایک غلط کرتا ہے, تو کوانٹٹی کے لحاظ سے, مقدار کے لحاظ سے اس کی غلط باتیں کم ہیں, صحیح باتیں بولو زیادہ. 99 صحیح, ایک غلط. دوسرا وہ شخص ہے جو 99 غلط باتیں کرتا ہے, ایک صحیح کرتا ہے, تو کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ زیادہ غلط کر رہا ہے اور زیادہ صحیح. تو لوگ اس طرح سے ناپتے ہیں بندوں کو کہ یار اس کی زیادہ تر باتیں صحیح ہوتی ہیں, ہاں ایک دو غلط تو ہو ہی جاتی ہیں ہر ایک سے, اور اس کی زیادہ تر باتیں غلط ہوتی ہیں, ایک دو صحیح ہوتی ہیں. اس طرح سے لوگ ناپ رہے ہوتے ہیں. یہ کسی کو پہچاننے کا طریقہ غلط. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ابھی سمجھاتا ہوں مثال سے, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی.
دیکھو ایک مذہبی اسکالر ہے 99 باتیں صحیح کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، یہ غلط بات ہے صحیح بات ہے؟ صحیح بات ہے بھائی. ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، غلط بات ہے صحیح بات ہے؟ آپ نے کہا یار کیا اسکالر، 4 شادیاں کیا یہاں کر سکتا ہوں، امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں کی، ٹھک کر کے نا جیل. امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے پہ بیٹھا ہوا ہوں 2 ہفتوں سے. صحیح ہے نا؟ دیکھو اپنا ممبر اپنا پاکستان، سبحان اللہ یار، دے دنا دن 4 شادیوں کی بات کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے 2 شادیوں کی ترغیب دو کسی کو. اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے، میں کہتا چھاؤں میں آ جا بھائی، ادھر نہیں، چھاؤں میں. دنیا میں کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے، وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو. یہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو. سمجھتے ہو؟ تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو. تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی، میں بول دیتا نکال لیتے، تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا. جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں جا کے. ان کو میں بولوں چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلاحیہ آ جانا، یہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. میں بول دیتا مجھے ڈیپورٹ کرتے میرا کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے کیا، میں تو یہیں رہ رہا ہوں. مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے، میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا کیونکہ ہمیں یہاں، ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی. ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں، وہاں انڈے بولو نہیں دے رہی. ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے، وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے. وہ تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ امریکہ جاؤ، آپ جاپان جاؤ، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی، بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، حق بات چھپانا، غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا، یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو؟ یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع بات، وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان اس کا زیادہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ، خاموشی اختیار کرنا جائز ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے آپ، تو اسی پہ قائم کر رہے تھے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے. کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں، حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں؟ پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا، وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں، چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی، تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو، ایسے ہی رہنے دو اس کو. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا، پورا وہ تو مکمل ہو رہا ہے، کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے. آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات کدھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو، ابا یہ کیا کرو، ابا یہ کیا کرو، ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا بھائی؟ آپ
چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا, تو ڈنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی, تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا, اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے, اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے. لوگ جو اس سے دشمن ہیں وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے, سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے, مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, مجھے یوں نہ کر دیا جائے, مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھائی دیوار کو بڑھا دو, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا, اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا, طاقتور ہو گیا, تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, خلفائے راشدین کے جانے کے بعد جو بادشاہ آئے, انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا, آپ صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا, انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے, لیکن نہیں, امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے, یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں, کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو, اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے, جا کے ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے, لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں, حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا. جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو, عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, مصلحتاً, بزدلی کی بیس پہ نہیں. واقعی مصلحت ہو لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے. اور دوسری بات, مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے, لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے. بھائی ڈرتا نہیں ہے, مصلحتاً خاموش ہے. کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا, ڈر نہیں رہا ہوتا وہ. اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے, اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مصلحت کا. یہ بھی ہوتا ہے, اصل میں جو ڈر رہا ہے تو نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا, وہ ہے حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں. یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق, آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے. استغنا الگ چیز ہے, تکبر میں انسان اکڑتا ہے, استغنا میں بھی اکڑتا ہے, لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے, تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تواضع, ایک ہے احساس کمتری. تواضع اللہ کو پسند ہے, بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی, احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے, زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت متواضع تھوڑی ہے تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں کمبخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے, تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. ابھی ان پہ میں تواضع کسے کہتے ہیں, احساس کمتری کسے کہتے ہیں, تکبر کسے کہتے ہیں, استغنا کسے کہتے ہیں, مصلحت اور بزدلی, یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں. اترانا الگ چیز ہے, شکر گزاری الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے, وہ اترا نہیں رہا ہوتا, وہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے, لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے, فخر کہلاتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے.
تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آ کے بیٹھتے مجلس میں تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا, وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ان کے اندر تو بڑے اترا رہے ہیں بھائی, میرے اندر یہ خوبی, میرے اندر یہ خوبی, مجھے اللہ نے یہ دیا, تو وہ سمجھتے شو مار رہے ہیں. ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے, ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں, ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں, ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے. نہیں یار یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا, اب دوبارہ آ رہا ہوں واپس, زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے بیان. تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے یہ. تو خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط, ایک چیز صحیح, تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں, صحیح باتیں کم ہیں. دوسرا بیان کر رہا ہے 99 صحیح ایک غلط, تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا, چلو ایک غلط کر رہا ہے کوئی بات نہیں. بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے. اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال, گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی, جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے, ایسا ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا, اللہ نے کہا نہیں, زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا تو 99 نیکیاں چل بھائی جا جنت میں, ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا. اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی, اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا بھائی. اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں, جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں. یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا. تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا, اسے کہاں جانا چاہیے؟ منہ سے یعنی بول لیں چاہیے نا, 51 نیکیاں اور 49 گناہ, کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. تو جو اسکالر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے, ایک غلط کر رہا ہے, اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا, سیدھی سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی. تو جو 99 نیکیاں لایا ہو ایک گناہ, اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں, کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں, جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں. نا نا نا, اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ, جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا, وزنی ہو گیا, چاہے ایک ہی نیکی ہو. بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی, اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا, پلڑے پر ہوگا, سمجھتے ہو, پلڑے پر ہوگا حساب کتاب. اب اس میں مبہم رکھ دیا کہ بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے, وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم. اور ایک نیکی ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں, ایک صحیح کر رہے ہیں, تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط. نا نا نا, دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے. اگر 99 صحیح ہے ایک غلط ہے لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے, تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے. اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے یوٹیوب پہ کسی اسکالر کو دیکھا, کہہ رہے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, آپ نے کہا یار یہ اسکالر یہ بات کیا کرتا ہے, بالکل ٹھیک, زبردست بات کی ہے. بیوی سے محبت کرو, غلط ہے صحیح ہے؟ یار یہ ہمیشہ میاں بیوی کے حقوق پر اچھی بات کرتا ہے. عورت کو کہتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو, شوہر کو کہتا ہے بیوی سے محبت کرو, زبردست, خاندانی ہو گیا. حج کیا کرو, عمرہ کیا کرو, نماز پڑھا کرو, زکوٰۃ, یار ساری باتیں تو صحیح ہیں, مولوی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں.
ایک بات وہ صرف غلط کرتا ہے, وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارا کرو. بھائی یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد بھی چلتا ہے. بھائی اگر تم نے اللہ میاں کے یعنی بیت اللہ کو سجدہ کر لیا ٹھیک ہے, کبھی قبر کو بھی کر لیا تو اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ وہابڑوں نے پھیلایا ہوا ہے. اتنا بھی برا نہیں ہے. وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے, کیونکہ میں تو کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا. ہمیں جہاں بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے پتہ نہیں کیا کیا بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہابڑوں کو کیا پتا. تو اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہو گیا اس میں؟ تو بھائی یہ بات تو ایک غلط کی ہے, لیکن یہ اتنی غلط ہے, اتنی وزنی ہے کہ یہ کسی کے گمراہ ہونے کے لیے بولو کافی ہے. یہ اتنا کافی ہے کہ اس کو سننا چھوڑ دو ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. کیونکہ یہ مسئلہ تو اللہ نے قرآن و سنت میں اتنی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کا مطلب الحم سے لے کے والناس تک قرآن کا ایک حرف بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا, تو تمہیں نکاح طلاق کے مسائل کہاں سے بتائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے چوری کر کر کے دوسروں کی کتابیں دیکھ کے بتا رہا ہو, جس کی اتنی تحقیق نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب. اس کو اس کا مطلب نہیں آتا تو کیا کرنا کیا ہے پھر اس کا؟ ہم نے نہیں آئی بات تو پھر تو یہ باتیں تو بھی سبھی کر لیتے ہیں. یہ کون سا تیر مار لیا اس نے؟ اتنے بڑے مسئلے میں جس نے تحقیق میں غلطی کر لی تو نکاح طلاق کے مسائل میں کہاں سے صحیح بات کرے گا؟ اگر وہ کر رہا ہے تو علماء کی کتابوں سے چوری کر کے کر رہا ہے, اپنی تحقیق نہیں ہے. محقق ہوتا تو توحید کے مسئلے میں اتنی بڑی ڈنڈی نہ مارتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ہم غامدی صاحب کے کیوں خلاف ہیں؟ غامدی صاحب بھی بہت ساری باتیں ٹھیک بھی کرتے ہیں, لیکن جو غلط کرتے ہیں نا وہ اتنی غلط ہوتی ہیں کہ ہماری درجہ اولا کے بچے کو پتا ہے کہ غلط ترجمہ ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ محترم ڈنڈی مار رہے ہیں ترجمے میں. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں, یہ غلطی ایک ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ سارے صحابہ کو, تابعین, تبع تابعین, چاروں ائمہ, محدثین, فقہا سب کو سمجھ رہے, ان کو قرآن و سنت کا پتہ تھا ہی نہیں. اب ہمیں پتہ چلا ہے قرآن و سنت کیا ہے. یہ غلطی ایک ہے, لیکن یہ آپ کی علمی حیثیت کو 2 ٹکے کی اس نے نہیں چھوڑا. آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کی تحقیق 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. باقی جو صحیح باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو سارے کر رہے ہیں, تو آپ بھی کر لو, ٹھیک ہے. کیا کون سا آپ نے کوئی تیر مار لیا اس میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجماع امت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں. اب ہم جب اس میں سختی کرتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے, غامدی صاحب نے جو اس کی مخالفت کی ہے غلط ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو غامدی صاحب کتنی محبت سے سمجھاتے ہیں اور یہ مولوی کیسے جذباتی ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیں اس مسئلے کے ویٹ کا اندازہ ہے, اس لیے جذباتی ہوتے ہیں. وزن کا اندازہ ہے. جس نے تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو, حدیث پڑھی ہو, اس کو اس مسئلے کے ویٹ کا بولو اندازہ ہے کہ یہ کتنا وزنی ہے. اتنا ہلکا نہیں ہے جیسے آپ نے اڑا دیا اس کو ایکچولی کر کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ تو اجماعی عقیدہ ہے بھائی, اور قرآن کہہ رہے جو اجماع امت کے خلاف چلے گا نولیہ ما تولا, جہاں جا رہے ہیں ہم جانے دیں گے اس کو. یہ بڑی سخت دھمکی ہے. پھر اس کی کوئی لگام نہیں ہوگی, بے لگام اونٹ کی طرح چلتا رہے گا. پھر وہ اتنا غلط ترجمہ, اتنا توڑا موڑا ہے آیت کو. اب جن کو نہیں آتا ترجمہ وہ تو کہیں گے کہ یار تحقیق ہے. جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ کہیں گے بھائی آپ چھوٹی غلطی کر لیتے یار, رفع الیدین کے مسئلے میں کر لیتے, زور سے آمین آہستہ آمین, یہ جھگڑے چل رہے ہیں ہمیشہ سے, کر لیتے. اتنے بڑے مسئلے میں آپ نے اتنا بڑا بلنڈر مارا. جیسے انجینئر علی مرزا نے آیت کا ترجمہ غلط کیا نا, خلا والی آیت کا. پوری امت کا اجماع ایک طرف ہے اور آپ نے کہہ دیا عورت کو بھی عدالت سے ڈیورس کا حق ہے جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق ہے. تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جو انجینئر سے جو غلطی ہوئی ہے نا, یہ ویٹ کیا ہے, یہ بہت وزنی ویٹ ہے. آپ نے جو غلطی کی ہے وہ کام کیا جو یہود و نصارہ میں بھی نہیں تھا. آسمانی مذاہب میں ہمیشہ سے نکاح ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے, ہمیشہ سے. یہ تو اب سیکولر لبرل حکومتوں نے آ کے عورت کو اختیارات دیے ہیں. تو یہ مسئلہ ایک ہے, لیکن یہ آپ کی علمی شخصیت کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑتا. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی علم کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے.
پتہ ہی نہیں آپ کو قرآن و سنت میں لکھا ہوا کیا ہے, تو آپ باقی مسائل میں جو پیچیدہ ہیں ان میں کیا تحقیق کرو گے؟ تو بعض دفعہ مسئلہ ایک ہوتا ہے, وزن اس کا بولو بہت ہیوی ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا, انجینئر صاحب نے 20 دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ عورت کو بھی ڈیورس کا حق ہے, یعنی خلا کے ذریعے جس طرح مرد کو حق ہے. یہ لطیفہ ہے, یہ لطیفہ جس کو تھوڑا سا قرآن و سنت کا علم ہے. اتنا بڑا بلنڈر یار, پورا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی, اور آپ کو نہ بخاری کا پتا, نہ مسلم کا پتا, نہ اجماع امت کا پتا, تحقیق تو کر لیتے. تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے بھائی آپ جن مسئلوں پہ تحقیق پیش کر رہے ہو نا, وہ تحقیق بھی کیا ہو جاتی ہے, مشکوک, کہ وہی ہوگی پھر جو یہاں کیا ہے. تو اگر کوئی اسکالر 99 باتیں ٹھیک کر رہا ہے, ایک بات غلط کرتا ہے کہ قبر کو سردہ بھی جائز ہے, بھائی یہ بات تو ایک ہی ہے. پھر یہ نہیں کہہ سکتے اتنی صحیح باتوں میں اگر ایک غلط ہو گئی, بھائی وہ غلط, وہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی محقق ڈاکٹر ہو, 99 باتیں صحیح کر رہا ہو کہ جب سر میں درد ہوا کرے تو 2 گولی پیناڈول کھا لیا کرو. آپ نے کہا ویل ڈن, سارے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں, یار تحقیق ہے اس بندے کی. بھائی اگر زکام ہوا کرے تو جو شاندہ پی لیا کرو. واہ 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 یار, زبردست ریسرچ ہے. اور پھر حوالے بھی دے رہا ہو, یہ تو فلاں کتاب میں لکھا ہے, فلاں کتاب میں. ایک دن آگے لمبی پھینک دی کہ جب آپ کو زکام ہوا کرے نا, گلا خراب ہوا کرے, تو املی کا اچار سرکہ ڈال کے کھایا کرو. آئی بات سمجھ؟ وزن کم کرنا ہو تو کولڈ ڈرنک پیا کرو. وزن کم کرنا ہو, شوگر فری نہیں, یہ والی جو عام کولڈ ڈرنک ہے, یہ دے دنادن آلو کے چپس کھایا کرو اور کولڈ ڈرنک پیا کرو. اور جتنا زیادہ وزنی ہوگے اتنے پاورفل ہوگے. غلطی تو ایک ہے میرے بھائی, لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی 2 ٹکے کی ویلیو رہے گی نہیں اس غلطی کے بعد. کہیں گے پھینکو ایک نمبر کا, بھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا یار. عوام تو کہہ رہی ہوگی تحقیق لایا ہے. بھائی کیا لایا ہے؟ اب تک ڈاکٹر منجن بیچ رہے تھے, کولڈ ڈرنک والوں سے دشمنی تھی, اصل میں اپنا منجن بیچنا تھا. ویٹ کم کرنا ہے اور کیٹو ڈائٹ اور فلانی ڈائٹ اور یہ ڈائٹ اور لو کارب. اصل میں ڈاکٹروں کا منجن اس نے دکان بند کر دی نا. ہم خام خامے کھانے سے, اتنی لذتوں سے, ہمیں پراٹھے کھا رہے تھے مفتی صاحب کے بیان سن کے, وہ ساری چیزوں سے ڈاکٹروں نے محروم کر دیا. یہ بندہ ہے حق پرست. تو عوام تو کہے گی, لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں رہے گی. جو 99 صحیح باتیں ہیں نا, ڈاکٹر کہیں گے یہ بھی لگتا ہے اس کی نہیں ہے, یہ ہماری کتابیں چوری کر کر کے مارکیٹ میں لایا ہے, یہ اپنی نہیں ہے کوئی تحقیق. کیونکہ تحقیق ہوتی تو اتنی بڑا بلنڈر تو نہ مارتا یار. لوگوں کو موٹا کر رہا ہے کہ لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے آپ کی, گردن کا پتہ ہی نہیں چلے گئی کہاں. زیادہ بڑھتا ہے نا ویٹ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا گردن ہے بھی کہ یا کیا رکھا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ جب بڑھ جاتا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ اور کھاؤ, اور ان ڈاکٹروں کی باتوں میں مت آؤ. بھائی غلطی تو ایک ہے, لیکن یہ ایک غلطی آپ کی ساری تحقیق پر اعتماد, یہ وہ غلطی نہیں جو ابو حنیفہ یا امام شافعی سے ہوا کرتی ہے, جو اجتہادی غلطی. یہ تو بھائی اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کچھ مسائل اجماعی ہیں, قرآن و سنت نے 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. توحید کا مسئلہ قرآن میں مبہم نہیں ہے, 2 اور 2 بولو 4 کی طرح ہے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ نہ عطائی علم کسی کے پاس کلی, نہ ذاتی علم. یہ جو لوگ تعویل کرتے ہیں بھائی اللہ کے پاس, اللہ عالم الغیب ہے, سب کچھ پتا ہے اپنی, لیکن اپنی عطا سے اس نے نبی کو بھی سارا علم غیب دے دیا ہے. جو یہ باتیں کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لو بھائی. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. نبی کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں نبی سے کہ آپ کہہ دو کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا, ما مسنی السوء, مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا, کبھی بھی نقصان نہ ہوتا. تو چاہے وہ عطائی غیب ہو یا ذاتی ہو, اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی, ہم جب کہتے ہیں نا نبی کے پاس بھی ما کانا یا وما یکونو ہر چیز کا علم ہے, اور اللہ کے پاس بھی ہے, تو اللہ اور نبی کے علم میں فرق کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اللہ کے پاس تو خود سے ہے اور نبی کے پاس اللہ کے عطا کرنے سے ہے. بھائی جب عطا کرنے سے آ گیا تو اب نقصان تو نہیں ہونا چاہیے نا کوئی.
لیکن نبی کہتے ہیں مجھے نقصان ہوتے ہیں اس کی پتہ ہے کہ بھائی میرے پاس اگر علم غیب ہوتا تو مجھے کل کا پتہ ہوتا تو میں نقصان ہونا ہی نہ دیتا. ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا کہ بچہ ذبح کر رہے ہیں نہیں ہوگا دمبا یا بکرا, تو یہ قربانی ہوتی؟ تو جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے کہے کہ نبی کے پاس ما کانا یا وما یکون ہر چیز کا علم ہے, تو یہ آپ سے غلطی ایک ہوئی ہے, لیکن یہ اتنی وزنی ہے کہ آپ کی تحقیق پر اعتماد ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ بھئی آپ کو کخ بھی نہیں آتا قرآن و سنت کا, آپ قرآن و سنت کی تشریح کے علاوہ کوئی اور کام کرو, کائنڈلی آپ دوسری شادی کر لو, آپ یہ کام چھوڑ دو. آپ اسی پہلی بات, قرآن نے توحید کا مسئلہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کیا, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دوسری بات, عالم الغیب قرآن جگہ جگہ کہتا ہے صرف علم غیب کس کے, کلی علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ایک دفعہ ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے, میری عمر 17 سال تھی اس وقت, مجھے کہنے لگے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین, نبی کو ہم نے جو غیب کا علم دیا ہے نبی اس میں بخیل نہیں ہے, نبی اس میں بخیل نہیں ہے. اس کا مطلب نبی کو غیب کا علم دیا ہے. میں نے کہا غیب کا علم دیا ہے, کلی کی بات ہو رہی ہے, سب کچھ دے دیا. کہنے اس میں کہاں لکھا ہے کہ آدھا دیا ہے, اس میں تو ہے غیب کا علم کا مطلب پورا علم. میں نے کہا اس کا مطلب, تو پھر میں چھوٹا تھا لیکن 17-18 سال میری عمر تھی, میں نے کہا حضرت اتنی سینس تو آپ میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ نبی کے پاس غیب کا جو علم ہے اور قرآن کہہ رہے ہیں نبی اس میں بخیل نہیں ہے, اور اس سے سارا علم غیب مراد ہے, تو بخیل نہ ہونے کا مطلب پھر سارا علم غیب آپ نے امت کو بھی دیا ہے. پھر نہ دیا ہوتا تو یہ تو بخل معاذ اللہ لازم آئے گا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات بھائی. اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہے کہ ما کان وما یکون, جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوگا سارا علم اللہ نے نبی کو دے دیا, اور اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی اس پہ بخیل نہیں ہے. بخیل نہ ہونے کا مطلب اسٹور کر کے نہیں رکھا ہوا ہے, تو مطلب پھر سارا امت کو بھی دیا نا آپ نے, تو اس کا مطلب ساری امت عالم الغیب ہے. پھر تو وہاں پھر یوٹن لیتے ہیں کہ ایکچولی یوں ہے, ایکچولی بھائی کیا سیدھا سیدھا, بھائی جتنا علم دیا اس پہ بخیل نہیں ہے, جتنا نہیں دیا وہ نہیں بتایا, جو دیا وہ امت میں شیئر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب کوئی اسکالر تحقیق لاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے, بشر نہیں ہے, آپ کو یار 99 باتیں تو ٹھیک کر رہا ہے نا, یہ ایک بات میں اس نے کہہ دیا بشر نہیں ہے, نور ہیں یا کوئی فرشتے ہیں. ارے بھائی جان, یہ ایک بات غلط کر کے اس کی یہ اپنی ویلیو اب اس نے 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی, کیونکہ قرآن ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم, ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. اعمال میں, اللہ سے تعلق میں, نبی میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. بشریت انسان جسے کہتے ہیں, آپ کے والد بھی انسان تھے, آپ کی والدہ بھی انسان تھی, اور آپ کی اولاد بھی انسان ہے جن کو سادات کہا جاتا ہے, سید کہا جاتا ہے. ہاں ہدایت کا نور ہے, ہدایت کا نور ہے بھائی, علماء بھی ہدایت کا نور ہوتے ہیں, قرآن بھی ہدایت کا نور ہے, اس میں نبی زیادہ نور ہیں, علماء نبی کی نسبت کم نور ہیں. جو بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا وہ ہدایت کا نور ہے وہ. لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے تو بشر ہیں, سید البشر ہیں, تمام انسانوں میں سب سے افضل. آدم کی اولاد میں آدم علیہ السلام کو خلقہ من تراب, قرآن کہہ رہا ہم نے مٹی سے بنایا, اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا. تو جب آدم مٹی سے ہیں تو ہمارے نبی کیسے نور سے بن گئے بھائی؟ یہ 2 اور 2 4 کی طرح قائد ہیں. اب کوئی اسکالر 99 باتیں صحیح کر رہا ہے, ایک بات میں یہاں کے گڑبڑ کر رہا ہے. بھائی اس کا مطلب الحمد سے لے کے والناس تک اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے. تو 2 اور 2 4 کی طرح باتوں میں آپ گڑبڑ کر رہے ہو بھائی. اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ. جب قرآن میں یہ ختم نبوت کی آیت نازل ہوئی, پوری امت نے یہی سمجھا لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتے. حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ میری تم سے نسبت وہ ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا مطلب, اگر نبی ہوتے تو اللہ ایسا نبی بناتے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کو بنایا, کہ نبوت ختم, ہر طرح کی نبوت ختم. تبھی صدیوں سے امت اسی اجماعی عقیدے پہ رہی, بھائی اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اچانک ایک شخص اٹھتا ہے اور قادیانی کہتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے.
اور تحقیقات اب لوگ جا رہے ہیں تحقیق, تبھی امام حنیفہ کا قول ہے کہ جو نبی کی نبوت کا انکار, ختم نبوت کا انکار کرے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, اس کے پاس تحقیق کے لیے جانے والا بھی کافر ہے. کہ آپ گئے کیوں اس کے پاس تحقیق کے لیے؟ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے, آپ تحقیق کے لیے کیوں جا رہے ہیں اس کے پاس؟ اسی طرح یاد رکھو جو غامدی صاحب نے انکار کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ زندہ ہونے کا, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ بلنڈر ہے. سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ تحقیق نہیں. تحقیق آپ کو لگتی ہے, آپ تو قادیانی کے پاس بیٹھو گے آپ کو اس کا بھی لگے گا یار کچھ لا رہا ہے مارکیٹ میں. اتنے لوگ جو قادیانی ہو گئے ایسے ہی تھوڑی ہوئے ہیں, علماء کو چھوڑا تبھی تو ہو گئے. اور یہ جتنے قادیانی ہیں نا, آپ کو پتا ہے ہم تو بچپن میں کچھ ٹائم گزارے قادیانی کے ساتھ, یہ پہلے علماء سے بدگمان کرتے ہیں پھر اپنا منجن بیچتے ہیں. یہ ان کو پتا ہے جب تک مولوی کی دل میں عقیدت ہے تو قادیانیوں کو پتا ہے ہمارا منجن نہیں بکے گا. سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں, مولوی یوں کرتے ہیں, مولوی یوں کرتے ہیں. اس کا جواب آسان ہے بھائی, ہر داڑھی والا نیک نہیں ہوتا. بہت سے برے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, بہت سے برے لوگ مولوی کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سارے علماء غلط ہو گئے, لیکن لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی باتوں سے. واہ بھائی واقعی وہ ہوتے ہیں ایسے. پھر جب مولویوں سے علماء سے اعتماد ختم, پھر وہ آیت کی جو تشریح آپ کو پہنانا چاہے وہ کیا کر دے گا؟ پہنا دے گا. جو میں نے بتایا جیسے کراچی میں گاڑیاں پہنائی جاتی ہیں, صحیح ہے نا, پرانا مال پہنایا جاتا ہے, تو وہ پھر یہی کام کرتے ہیں. غامدی صاحب نے انکار کیا, ان کے داماد نے انکار کیا, یا انہوں نے عورت پہ عدت نہیں ہے جو 3 مینسز ہیں نا, اور کہا کہ ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دیا. کیوں نہیں ہے عدت بھائی؟ اچھا, بخاری مسلم کی حدیثیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, ضرور بھی ضرور تم پر ابن مریم نازل ہوں گے, حاکم بن کے, عادل بن کے. یکسر الصلیب, صلیب کو ختم کریں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, خنزیر کا دنیا سے خاتمہ کریں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, ایسی لڑائی ہوگی جزیہ کا نظام ختم کر دیں گے. اما الاسلام و اما السیف, یا تو اسلام یا تلوار. یہ عیسیٰ ابن مریم کا کام ہوگا. پوری امت کا اجماعی عقیدہ, بخاری مسلم کی حدیثیں. لیکن جب غامدی صاحب کے مسلک کے خلاف حدیث جائے گی تو حدیث حجت نہیں ہے. جب فیور کر رہی ہوگی تو حدیث کیا ہے؟ کسی ایک جگہ ٹکاؤ نہیں ہے. واضح اللہ نے بتا دیا, بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ, کوئی قتل نہیں کیا, کوئی سولی پہ نہیں لٹکایا. اے اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں رفعہ اللہ, میں نے اپنی طرف اٹھا لیا ان کو. اس کے بعد بھی کچھ نہیں, لیکن آپ دیکھو گھمایا انہوں نے. تو داڑھی کا انکار کر دیا. حدیث میں آتا ہے اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, رکھنے کا کہیں بھی نہیں ہے. تورات تک میں لکھا ہوا ہے داڑھی بڑھانے کا, آج بھی یہودی وہاں سے نہیں ہٹا سکے. امریکہ میں ہم نے یہودی دیکھے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے. یہودی جو کام نہیں کر سکا, ہمارے اسکالر نے وہ کام. آپ نہ رکھو یار, بہت سارے کام آپ شریعت کے نہیں کر رہے, چینج تو نہیں کرو شریعت کو. کہہ دیا بڑے آرام سے, جی اس دور کا کلچر تھا, داڑھی تو سب رکھتے تھے. نبی نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, نیچر ہیں, جن میں ناخن کاٹنا. اب اس دور میں اگر ناخن کاٹنے کا کلچر تھا تو یہ تو نہیں کہ ناخن اس لیے بڑھانا کی اجازت دے دی جائے کہ اس دور میں کلچر تھا. 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, جن میں آپ نے فرمایا بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, مونچھیں گھٹانا, داڑھی بڑھانا. اور آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور موسیٰ سے کہا اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑھی مت کاٹنا. تبھی آج بھی یہودی کیا کرتے ہیں؟ داڑیاں رکھتے ہیں. پادریوں کی ہم نے بچپن میں اتنی بڑی بڑی داڑیاں دیکھی ہیں, اب کٹانا شروع کر دی. یہودی اب تک نہیں کٹا رہا داڑھی. اور ہمارے یہاں اسکالر آ گئے کہ ایکچولی کر کے داڑھی واڑی نہیں ہے اسلام میں, کلچر تھا اس دور کا. تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ بلنڈر ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کی باقی تحقیقات کی بھی کوئی ویلیو بولو نہیں رہتی. عدت کا انکار کر دیا ان کے داماد نے, یا انہوں نے خود, ابھی مجھے یاد نہیں, 2 سال پہلے, کہ جی وہ 3 مینسز قرآن نے بیان کیا نا. 3 مینسز, عورت کو جب طلاق ہوتی ہے
تو جب تک 3 مینسز کمپلیٹلی گزر نہیں جاتے وہ کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 3 حیض. امام شافعی کہتے ہیں 3 طہر, امام حنیفہ کہتے ہیں 3 حیض. قرء میں دونوں آتے ہیں لیکن تقریباً نتیجہ سیم ہی نکلتا ہے, تقریباً 3 مہینے بن جاتے ہیں. جو ہم سے پوچھا گیا کہ محترم اب صدیوں سے امت اس پر عمل کرتی آ رہی ہے, پوری چاروں اماموں کا اجماع ہے اس پر. محترم سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا بھائی اس زمانے میں چونکہ یہ پتہ چلانا بہت مشکل تھا کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے, تو طلاق کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ کسی اور سے نکاح کرے اور اس کا بچہ اس کے کھاتے میں چلا جائے, تو اب پریگننسی چیک ہو سکتی ہے, لہذا اب وہ عدت کا وہی مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ تحقیق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اتنی باتیں ٹھیک ہے تو 2-4 اگر صحیح بھی ہو گئیں, یہ بلنڈر ہے. اگر اس کا مقصد صرف اور صرف نسب کی حفاظت ہوتا تو 1 حیض بھی اس کے لیے کافی تھا. تبھی باندی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو بیچ ڈالے تو دوسرے شخص کے لیے اس باندی سے جمع جائز نہیں ہے جب تک 1 حیض نہ گزر جائے. یہ نسب کی حفاظت کے لیے, تاکہ حیض گزرے گا پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے. عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو مینسز نہیں آتے, تو اس کے لیے تو اتنا بھی کافی تھا. اس کے باوجود شریعت نے کیا کیا ہے, 3 حیض. اور جب عورت کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن. یہ اس لیے علماء کہتے ہیں عدت کے حکام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ما وراء العقل, جیسے شریعت نے کہہ دیا ویسے عمل کرنا. اس کی لاجک علماء نے پیش کی ہے کہ شاید یہ لاجک امکان کے درجے میں ہے, لیکن اصل یہ کہ جیسے کہا ہے ویسے کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ کوئی بنتا نہیں ہے. اب دیکھو شوہر مر جائے, اگر پریگننسی ہے اسی وقت بچہ ہو جائے, شریعت کہتی ہے عدت ختم. نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن, حالانکہ وہاں بھی مینسز پر رکھ دینا چاہیے تھا, بھائی 3 مینسز آئیں گے پتہ چل جائے گا, لیکن کہا کہ نہیں 4 مہینے 10 دن. اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانے. بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں, لیکن ان حکمتوں پر حکم کا مدار نہیں ہے, مدار شرعی نصوص پر ہے. اور غامدی صاحب نے کیا بلنڈر کیا بہت بڑا, کہ کل جو ہے آپ کا پیپر ہے, رمضان کا روزہ ہے, آج آپ نے تیاری نہیں کی جا رہی روزہ رکھے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ اجتہادی یا اختلاف نہیں کیا, یہ بلنڈر مارا ہے. یہ رمضان کے روزے کا انکار ہے جو اسلام کا رکن ہے. دلیل کیا دی ہے بھائی, سفر میں بھی تو اسی وجہ سے ہے نا کہ مشقت ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, اگر ٹینشن ہو رہی ہے قوم کے مستقبل کے لیے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر سفر میں ٹینشن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو پھر جب ٹینشن نہ ہو تو رکھنا فرض ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ بہت سے سفر میں غریب آدمی تو اس کو جہاز کے بزنس کلاس میں لے جاؤ, جس نے کبھی چنچی سے آگے کبھی سفر نہ کیا ہو وہ تو کہے گا بھائی یہ سفر ہی رہے ہمیشہ. جب کراچی میں یہ بسیں آئی ہیں نا, گرین بس نئی 50 روپے ٹکٹ تھا, ایئر کنڈیشن بس تھی, اب تو میرا خیال ہے سب ٹوٹ ٹاٹ گیا ہوگا. اتنا عرصہ کراچی میں ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز تمیز سے چلے, اللہ کرے چل رہی ہے, اے سی بھی لگا ہوا ہے اس میں, سب سیٹ. قیامت کی علامت ہے, علامات قیامت شروع ہو چکی ہیں. تو ان بسوں میں غریبوں نے کیا کیا ہے, ایک کا انٹرویو آیا, 50 روپے دے کے بیٹھ گئے اندر, سارا دن بس میں ہی بیٹھا رہا ہے. اس نے کہا اور کچھ ملے نہ ملے کم از کم گرمی سے نجات تو مل گئی نا. تو بھائی اگر ٹینشن کی وجہ سے, علت ٹینشن ہے, فقہاء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ سفر میں نماز قصر کی جائے گی, روزہ چھوڑنا جائز ہے. اس کی حکمت ہے مشقت, علت اس کی مشقت نہیں ہے, علت سفر ہے. اب علت اور حکمت میں کیا فرق, علت اور حکمت میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. حکمت تو یہی ہے کہ بھائی مشقت ہوتی ہے, لیکن مشقت نہیں بھی ہو, شریعت نے مدار سفر پہ رکھا ہے.
لہذا گھر میں اگر مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, سفر میں ٹینشن نہ بھی ہو تو بھی چھوڑنا جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب گھر میں آپ جتنی بھی ٹائم بیوی سے پھٹا ہو گیا, روزہ نہیں رکھا جا رہا آپ سے, سحری نکل گئی, اس سے بڑی کیا ٹینشن ہوگی؟ کراچی کے گرمیوں کے روزوں میں آپ میں سحری میں آنکھ نہ کھلی, یہ کم ٹینشن ہے؟ کیا روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا آپ کے لیے؟ نہ. جتنی بھی بھائی روزہ کبھی سردیوں میں ہوتا ہے, کبھی گرمیوں میں ہوتا ہے. میں نے مسئلہ بتایا تھا نا, مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. بہت لوگوں نے کہا خود مزدوری کر کے دیکھو نا, پتا چلے روزہ کتنا مشکل ہے. بھائی میرا باپ کا دین نہیں ہے, اللہ کا دین ہے. روزہ رکھنے والے سارے بے روزگاروں کے لیے تھوڑی اللہ نے حکم دیا رمضان کے روزے کا. کوئی بے روزگار ہوگا, کوئی روزگار پہ ہوگا, کسی کی ٹف روزگار ہوگا, کسی کا ہلکا روزگار ہوگا. اس میں اللہ نے یہ تھوڑی کہ اتنے کلو اگر مشقت ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہو, اتنے کلو نہیں ہو رہی تو نہیں. یہ کون فیصلہ کرے گا بیٹھ کے؟ ایک اصول بنا دیا بھائی رمضان کا روزہ ہے تو ہے, صرف مریض, بیمار آدمی اور مسافر چھوڑ سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. مزدور کو بھی رکھنا پڑے گا. تو کیا کرائیٹیریا ہے آپ کے پاس بھائی؟ ہاں مزدور کو ہلاکت کا خوف ہے تو علماء نے زبردست مسئلہ بیان کیا, بھائی رکھے روزہ, چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, لیکن جب ڈر ہو کہ میں بے ہوش نہ ہو جاؤں یا موت کا خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر توڑ دے وہ, کیونکہ جان بچانا فرض ہے. اور جب بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو بھی بیماری میں اللہ نے اجازت دی ہے, بیماری کا خطرہ بھی بیماری میں داخل ہے. رکھے گا روز, رکھے روز توڑے, معاف ہے, چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. چھوڑ کس بس پہ رہا ہے؟ یہ ہمارا دین تھوڑی ہم خود ہی اصول بنا بنا کے مارکیٹ میں پارسل کرتے رہے. ورنہ مشقت کو اگر ایسے بے لگام چھوڑ دیا جائے, ایک آدمی کہہ رہے کل میرا پیپر ہے, دوسرا کہہ رہے آج میرا بیوی سے جھگڑا ہوا ہے, اگر میں نے روزہ رکھا کل تو طلاق کا خطرہ ہے مجھے, کیونکہ روزے میں میرا دماغ صحیح کام نہیں کرتا, کل طلاق ہو جائے گی, اس لیے طلاق سے بچنے کے لیے میں روزہ کیا کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں. اگلا کہے گا تو نہیں رکھے گا تو بیوی کہے گی ابھی کیا میں سمجھاؤں یار, چھوڑو. تو اس لیے علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار ہیں. سمجھتے ہو؟ روزہ چھوڑنے کی, آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور دین فقہا جو باقاعدہ پراپر وے میں فقہ پڑھتے ہیں نا, ان سے سیکھا کرو. قرآن حدیث کے نام پہ اسکالر تو بہت آ رہے ہیں کہ اسکالر نے اس رمضان میں بیان کیا کہ جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے کیونکہ یہ بیماری ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ دودھ پلانا بیماری ہے بھائی, اور پریگننسی بیماری ہے؟ پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے, اس کا علاج کرایا جاتا ہے. پھینکنے کی کوئی انتہا نہیں ہے یار, کچھ بھی لاؤ مارکیٹ میں پھینکتے چلے جاؤ. پراپر وے میں جب تک فقہ اصول فقہ نہ پڑھا ہو نا, اصول فقہ یہ قرآن و سنت ہی سے فقہا نے نکالا ہے. تو دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض عورتیں کہتی ہیں ہم دودھ پلاتے ہیں, چکر آتے ہیں, جب آ رہے ہیں یہ غالب گمان ہے تو پھر چھوڑ سکتی ہو. چکر آنا تو ہے, یہ ایک بیماری ہے, خالی دودھ پلانا تھوڑی ہے. بہت سی عورتیں صحت مند ہوتی ہیں, سارا دن بچے کو دودھ پلاتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. پریگنینسی میں اگر روزہ رکھنے سے نقصان ہو رہا ہے پھر چھوڑ دیں آپ, نہیں ہو رہا تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے. یہ بیماری تھوڑی ہے, اس میں بیماری کا خطرہ ہو روزہ چھوڑنے میں تو ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے. دودھ پلانے سے بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ. دودھ پلانا بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. میں نے رمضان سے پہلے ایک اسکالر کا دیکھا, دے دن چل رہا ہے. بھائی آپ کیسے یار شریعت کی کوئی لائن کراس کر رہے ہو یار آپ. ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں. ریفرنس کیا ہے؟ وہ آیت جو ہے جس میں آتا ہے بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہو, وہ آیت یہاں فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے, تبھی تو عورتیں دوائیں کھا رہی ہوتی ہیں کہ پریگننسی ہو جائے. ہونا تھوڑی بھی, وہ ہونا تو نیچرل ہے. رکھتی آئی ہیں ہمیشہ دودھ پلانے والی عورتیں بھی, پریگننٹ عورتیں بھی ہمیشہ رکھتی آئی ہیں روزہ. ہاں بہرحال اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ ہم کہتے ہیں پھر ہم تھوڑی اس کو منع کر سکتے ہیں. بھائی اللہ نے اجازت دی ہے, چھوڑ سکتے ہیں روزہ. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مجھے بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے کہا روزہ توڑ دو ورنہ یہ کھانسی اور زیادہ بڑھے گی, دوا لینی پڑے گی, انجیکشن وغیرہ سے آرام نہیں ہوا. کیا ہوا؟ یا گلا خراب تھا ان کا. انہوں نے کہا میں نے روزہ نہیں توڑا, گلا کی خرابی بڑھے گی میری. تو میں نے کہا چھوڑ سکتے ہو آپ روزہ. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یار گلا خراب پہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا, ادھر امتحان دینے پہ روزہ چھوڑنا منع ہے, گلا خراب پہ.
یعنی وہ آمدی صاحب نے کہہ دیا کہ کل پیپر ہے آپ روزہ چھوڑ دو, وہ اس پہ اتنی سختی کہ نہیں چھوڑ سکتے, بندے کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے, اور ادھر گلا خراب ہے, گلے میں کیا ہے, گلا خراب ہے تو روزہ چھوڑ دو تاکہ گلا ٹھیک ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے باپ ماموں کا دین نہیں ہے. اللہ میاں نے گلے کو خرابی کو مانا ہے, بیماری ہے تو بیماری میں ڈاکٹر بولتے ہیں گلا خرابی کیا ہے, بیماری ہے, تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ بیماری میں ٹھیک ہے, پیپر کو اللہ میاں نے باقی کسی چیز کو عذر نہیں مانا, تو ہم تو وہی بتائیں گے جو اللہ میاں کہہ رہے ہیں. بھائی صاحب کیا خیال ہے؟ تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہیں نا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ پھر کیسے؟ پھر تو فرض ہونا چاہیے ہر. ہم تو کہتے ہیں بھائی سفر کتنا ہی آرام دہ ہو, کیسا ہی سکون والا سفر ہو, چاروں یعنی نہیں ہو ساتھ, یعنی ساتھ ہوں, کنفیوز ہوں اس میں کہ سکون جو جس کی چار ہو گئے تو ساتھ ہونے میں سکون ہے یا نہیں, یہ پھر ہم بعد میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے. بہرحال یہ مثال واپس لے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو بہت سکون والا ہو, ہم تو کہتے ہیں بھائی پھر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو, اللہ نے اجازت دے دی, نہ چھوڑو تو زیادہ اچھا ہے. رمضان کا روزہ ہے, رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. نماز میں تو قصر ہی ہے, وہ تو 4 کی 2 ہی کرنی پڑے گی آپ کو, اس میں تو 4 کا آپشن نہیں ہے. حضرات فقہا کا دماغ کتنا تیز ہے, جن کو آج صبح شام لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ فقہ شکہ نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, رکھنا ثواب ہے, اور جبکہ سفر میں 4 کی 2 ہی پڑھنی ہے, 4 نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 کی 4 کرنے میں سہولت نہیں ہے, بلکہ اللہ کی سہولت سے فائدہ نہ اٹھانا ہے. یہ اللہ نے کہا 2 پڑھ سکتے ہو, آپ کہہ رہے ہیں میں فنٹر گیری کروں گا, میں 4 ہی پڑھوں گا. تو جب اللہ تمہیں ایک سہولت دے رہا ہے تو کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو یار؟ تمہارا باپ تمہیں ہدیہ دے رہا ہو, گفٹ دے رہا ہو, آپ کو ابو نہیں میں یہ موبائل آپ کا نہیں, میں تو مارکیٹ سے خرید کے لوں گا اچھا والا, ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جبکہ رمضان کے روزے میں اللہ نے جو چھوڑنے کا آپشن دیا نا, تو بعض دفعہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے, کیونکہ یہ آپشن اللہ نے نہیں دیا کہ چھوڑ دو بالکل, اللہ نے کہا بعد میں رکھنا پڑے گا. تو اللہ بات سے بہتر ہے میں ابھی رکھ لوں, بعد میں بڑی ٹینشن ہوگی مجھے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں رخصت متعین نہیں ہے, اس میں اللہ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہی کہ اس کو آپشنل رکھا جائے. بھائی اپنی سہولت دیکھو, میری طرف سے اجازت ہے چھوڑ دو. لیکن آدمی کہتا ہے اللہ بالکل تو چھوڑنے کی تو نہیں اجازت دے رہا ہے نا, قضا کا حکم دے رہا ہے, تو بعد میں بھی رکھنا ہی ہے. ابھی ساری پبلک نے رکھا ہوا ہے تو ابھی میں بھی رکھ لوں تو زیادہ اچھا ہے, بعد میں اکیلے مجھ سے نہیں رکھا جائے گا. تبھی ہم نے دیکھا بیماری میں بھی لوگ روزہ رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, سفر میں بھی رکھ ہی رہے ہوتے ہیں. یار بعد میں کون رکھے گا بیٹھ کے, اور واقعی مشکل ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے روزہ آپشنل ہے, نماز آپشنل نہیں ہے. نماز میں آپ کو 4 کی 2 پڑھنی پڑیں گی. 4 پڑھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی دیکھو ہوا کیا ہے, میں امریکہ سے آ رہا تھا نا, تو ہمارے ساتھ ایک دوست میرے, میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں, خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے کراچی کی طرف, تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں, دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم, ثواب پورا ملے گا, گارنٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کی کیا ہو گیا, سورج ادھر کو جا رہا ہے, آپ ادھر کو جا رہے ہیں, تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی, ظہر بھی جلدی, عصر بھی جلدی, مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. اب جب ہم شکاگو سے اڑے, وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے, 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے. یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا, تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں. گھڑی امریکہ کے حساب سے تھی. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا اونگی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے. تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں.
گھڑی میں نے چینج نہیں کی. ہم نے کہا ہم یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا؟ میں نے کہا ثواب پورا ملے گا. کہ روزہ کیا؟ پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھکا ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی. تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا, یہ کون سا روزہ ہوا, تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر؟ یہ کون سی نماز ہوئی؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا؟ ابے کیا ہو گیا؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی, ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں, ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں. تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے, چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر, تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی وہ؟ تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا. ایک صاحب کیا ہوا, یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں. اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں, گناہ کیا انہوں نے. رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے لگاتار. کتنے؟ علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو, جون میں رکھنے کی بولو. اب کوئی فنٹر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا, ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے؟ اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو, اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے, ناروے چلے جاؤ سردیوں میں, وہاں روزہ رکھو ٹھکا ٹھک 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا, تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے, یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے. نہیں آ رہی بات؟ تو شرعی قاعدہ ہے بھائی, صبح صادق ہونی چاہیے, غروب آفتاب ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اب اللہ میاں ہی نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا, 3 گھنٹے کا, تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی, یہ مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ میاں کا. اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے, 2 گھنٹے کے روزے سے, کیا فائدہ؟ ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا ہماری, نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی. ناروے نہیں, کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو, کوئی سستا ملک ہو, ناروے تو بہت مہنگا ہے, اور نہیں جاؤ, اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے, ادھر ہی چلے جاؤ, مری چلے جاؤ, سوات چلے جاؤ, جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں, تو کفارہ ادا ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے میرا خیال ہے. کفارہ بہرحال ادا, کیونکہ ہمیں اس سے, ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب ناروے میں رمضان کے روزے لوگ رکھتے ہیں نا, 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اتنے مختصر روزے, تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے روزے نہیں ہوتے کیا؟ اب کوئی کیا ہے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو. نا 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 نا, جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں سردی میں نہ, اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2-3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے, نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے, جتنی مرضی لیند ہو. اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20-20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں, ادھر افطاری کی, ادھر عشاء کی اذان ہوئی, ادھر سحری, بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی, اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع. تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں. ابھی جب جون جولائی, یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا, تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے, رکھے ان لوگوں نے. میں ان سے کہتا ہوں, ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں, سردیوں کے روزے تمہارے 4-4, 5-5 گھنٹے کے روزے, تو اب گرمیوں کے 20-20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو. سمجھ رہے ہو؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بیان لمبا ہو گیا, بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بات. پھر حج پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم چلیں گے. تو ابھی تو صرف اس پہ بتانے کے لیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے بھائی, علماء سے سیکھنا ہے. ہاں 2 نمبر ہوتے ہیں علماء میں, لیکن 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو؟ علماء. اور یہ نہ دیکھا کرو اتنی باتیں فلاں کی صحیح ہیں, ایک غلط ہو گئی تو کیا ہو گیا بھائی. وہ ایک غلط کی کوالٹی دیکھا کرو, کوانٹٹی نہ دیکھا کرو. اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے نا کہ اس سے اس اسکالر کی حیثیت ختم. اب کوئی اسکالر آ کے کہ میں 5 نمازوں کو نہیں مانتا, 4 ہیں اسلام میں, تو بھائی آپ کی تو ویلیو کیا ہو گئی؟ ایک غلطی ہے, لیکن اس غلطی نے آپ کی حیثیت کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. تو حضرت عیسیٰ کی حیات یہ اجماعی مسئلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی طرح رمضان کا روزہ فرض ہے, صرف سفر بیماری میں چھوڑ سکتے ہو, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. طلاق کے بعد, شوہر کی وفات کے بعد عورت پر عدت بولو فرض ہے, 3 مینسز یا 4 مہینے 10 دن, اور جس کو مینسز نہیں آتے اس کی 3 مہینے 90 دن.
یعنی اسلامی لحاظ سے اگر مہینے کی پہلی تاریخ سے ہے تو 3 مہینے چاہے وہ کتنے بھی دن بنے, اگر بیچ میں شروع کیے تو 90 دن. تو یہ عدت کے مسائل ہو گئے, وراثت کے مسائل ہو گئے, اور بہت سارے مسائل ہیں جو اجماعی مسائل ہیں, ان میں اختلاف کی. اچھا, صحابہ کا مسئلہ بھی اجماعی ہے. کسی صحابی کے خلاف بدگمانی پھیلانا, ایسا ان کے عمل کو پیش کرنا جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ فاسق تھے, یہ بھی اجماعی امت کے خلاف ہے. سمجھتے ہو, کوئی اسکالر یہ بات کر رہا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا اتنی باتیں صحیح میں ایک غلط ہو گئی تو وہ غلط کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ بھائی اب اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہی ہے, اس نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی, اعمال کی حفاظت کرے. وما علینا الا